بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید علی مظفر کراچی آفس سے آپ سے مخاطب ہے. آج کا ایک ٹاپک میں نے تھوڑا سا مختلف رکھا ہے کیونکہ ہم ہمیشہ یہ سنتے آئے ہیں کہ رسپیکٹ دا ایلڈرس، بڑوں کا احترام کرو. لیکن آج میرا ٹاپک ہے رسپیکٹ یور ینگرس، اپنے چھوٹوں کا احترام کرو. یہ بات تھوڑی سی مختلف ہے لیکن کبھی اس پہ غور کیجیے گا. کبھی کبھی رخ چینج کرنے سے، سمت چینج کرنے سے سوچ کی بہت فرق پڑتا ہے، اور ہمارا انداز بیان بدلنے سے اور انداز سوچ بدلنے سے یا لوگوں کے مشورے سے یا کوئی نئی بات معلوم کرنے سے بڑا فرق پڑتا ہے. یہ جو ہمارے بڑے ہیں یقیناً ان کا احترام بہت ضروری ہے، ہم پہ واجب ہے ان کی عزت کرنا، سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہم سے بڑے ہیں، ہم سے پہلے دنیا میں آئے ہیں، جو ان کے ذریعے ہم آئے ہیں ان کا احترام تو زیادہ ہی ہے، جیسے والدین ہیں، بزرگ ہیں، ٹیچر ہیں. لیکن ان سب سے زیادہ اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ تمام بڑے ہم سے بڑے ہونے کی وجہ سے ہمیں ڈانٹ بھی سکتے ہیں، گھور بھی سکتے ہیں اور بوقت ضرورت مار بھی سکتے ہیں، اور پھر ہمارے ساتھ چل پڑتے ہیں، بول بھی جاتے ہیں. لیکن تھوڑا سا رخ کو دیکھیں کہ وہ لوگ جو ہم سے چھوٹے ہیں، اصل عزت ہماری ان سے ہے، بڑوں سے اپنی جگہ، لیکن وہ آگے کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ ہر گزرا ہوا دن ماضی بن رہا ہے، ہر مستقبل حال بن رہا ہے، اور یہ اتنی تیزی سے جا رہا ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں. تو یہ جو بچے ہیں نا، جو 10-12 سال، 5 سال، 8 سال کے جو بچے ہیں، یہ ہمارا مستقبل ہے. لہٰذا آپ اپنے مستقبل کو فوکس کیجیے اور ان کی رسپیکٹ کیجیے، کیونکہ یہ آپ کو مار نہیں سکتے، آپ کو ڈانٹ نہیں سکتے، اور ہم ان کی کیئر نہیں کرتے، اور ان کے سامنے ہم وہ کام کرتے ہیں، چاہے بد اخلاق سے کے پاس ہو یا کچھ اور حوالے سے ہو، کہ جو ہم سوچتے ہیں کہ بچے انہیں کیا پتہ. لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ایک عرصہ ہو گیا ہے ٹیکنالوجی کو آئے ہوئے. ہم جس دور میں پیدا ہوئے تھے وہ اور تھا، اس میں ہمیں 20-25 سال بعد جو شعور آیا تھا، وہ شعور آج کے 10-12 سال کے بچے کو موجود ہے. اور جتنے وسائل وہ لے کے پیدا ہوا ہے اس دنیا کے، اس انوائرمنٹ میں، وہ بہت زیادہ ہے. تو اس کی سوچ ہم سے بہت ڈفرینٹ ہے اس زمانے کے لحاظ سے. تو آپ کی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ چھوٹوں کو عزت دیں، ان سے شفقت سے پیش آئیں، اور ان کے سامنے کوئی ایسا کام نہ کریں جو آپ سمجھتے ہیں کہ کر بھی لیں تو کیا ہے، کون دیکھ رہا ہے. کیونکہ آپ کی اصل عزت ان سے ہے. کل انہوں نے بڑا ہونا ہے، آپ کو دیکھ کے یہ کھڑے ہو جائیں، آپ کو دیکھ کے یہ مسکرائیں، اپنے دوستوں سے آپ کے کردار کے بارے میں بات کریں، وہاں سے آپ ڈیولپ ہوں گے، بڑوں سے نہیں. بچے ہماری پہچان ہے. میں فارسٹ کے علاقے میں رہا کافی دن، سال بلکہ، تو تھائی لینڈ، ملائیشیا وغیرہ میں نے دیکھا کہ بس میں بچے اگر کھڑے ہیں تو وہاں کی عورتیں، وہاں کے مرد کھڑے ہو جاتے ہیں اور پہلے بچوں کو سیٹ پہ بٹھا دیتے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، میں دیکھ کے دنگ رہ گیا. ہمارے یہاں تو بالکل ڈفرینٹ ہے. ہم تو بچے کو کہتے ہیں جی آپ نے کرایہ نہیں دیا، اس بٹھائیں ہم بیٹھیں گے. تو وہاں بچے کو اتنی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے بزرگ کے بعد کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس بات پہ غور کریں، اور میرا آپ کو مشورہ ہے آپ سب کو کہ اپنا رخ چینج کریں اور ان بچوں کے حوالے سے سوچیں، اور پھر دیکھیے خود بخود معاشرہ ٹھیک ہو جاتا ہے. کیونکہ جب ان کو پیار ملتا ہے، شفقت ملتی ہے، عزت ملتی ہے، تو یہ ہماری معاشرے کا، ہمارے گھر کا ایک بہترین پلر بنتے ہیں، اور انہی کی بنیاد پہ ہماری اپنی عمارت کھڑی ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ ان کی حوصلہ افزائی کیجیے. اگر کوئی بچہ کوئی بھی کام کر کے لاتا ہے تو کبھی اس کو حوصلہ شکنی مت کریں، ہمیشہ حوصلہ افزائی کریں کہ تم نے اچھا کیا، اگر ایسا کرتے تو اور اچھا ہوتا. کیونکہ اگر اصلاح کی گنجائش ہے، اس نے کوئی کام غلط کیا ہے، آپ نے اس کو 10 لائنیں لکھنے کو دی اور وہ 4 لائنیں لکھ کے لے آیا ہے، تو بھی بہت ہے، کیونکہ وہ 0 سے بہتر ہے. تو یہاں آپ چھوٹے چھوٹے لیول پہ جب ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو ہر ایک ایج کوئی بھی ہو، اندر سے ایک سکون ملتا ہے. وہ سکون اس کے اندر خود اعتمادی پیدا کرتا ہے، اور پھر معاشرے کے اندر وہ لوگ آگے بڑھ کر بہت بڑا کام کرتے ہیں، کیونکہ انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ میری بات سے، میرے لوگوں سے، میرے کام سے لوگ خوش ہیں. اس طرح ایک ڈیولپمنٹ میں یہ ساری لیکچرز تعلیم و تربیت کے حوالے سے بھی دے رہا ہوں. ان کا تعلق IT سے نہیں ہے، لیکن میرا جو بزم ادب کا
یوٹیوب چینل ہے اس میں اس کو انٹروڈیوس کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس پہ آپ غور کیجیے، غور و فکر کیجیے، اور نئی ٹیکنیک سے اپنے بچوں سے پیار کیجیے، ان کو عزت دیجیے اور ان کو فرنٹ پہ رکھیے، ہر کام میں ان کو اہمیت دیجیے، لیکن ترتیب صحیح ہونی چاہیے. جو ہم سے غلطی جب ہوتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ سر پہ چڑھ گئے، کیونکہ بچے جب شروع میں تھے تو بالکل زیرو تھے، یہ ایک وائٹ پیپر تھے جس پہ آپ نے جو لکھا آگے وہی نظر آیا ہے. اس میں سب سے اہم کام تعلیم سے بھی زیادہ تربیت کا ہے، اور تربیت اپنی صحبت اپنے اطراف سے آتی ہے، اور اس میں سب سے بڑا رول گھر کے والدین اور بڑے بہن بھائیوں کا ہوتا ہے یا بزرگوں کا ہوتا ہے. بعد میں اسکول کالج مدرسے کی بات ہوتا رہتی ہے، فرسٹ گھر ہے. تو تربیت کو اہمیت دیجیے اور ان کے سامنے کوئی ایسا کام مت کیجیے جو آپ سمجھتے ہیں کہ کر بھی لے تو کیا ہوگا، یہ آپ کا وہم ہے. یہ دل میں رکھیں گے اور ایک ایسے وقت میں سامنے آئے گا جب آپ کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوگا. اور سائیکلوجی نفسیاتی اثرات بہت زیادہ پڑتا ہے، تو جسمانی نشو و نما کے ساتھ ساتھ روحانی نفسیاتی اور ذہنی نشو و نما کا بہت رول ہے لائف میں. اس لیے خدا را ان بچوں پر آپ کیئر کیجیے، خاص طور پر جو جن کو آپ اگنور کر رہے ہیں. تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ خود بخود آپ کا جو انوائرمنٹ ہے وہ گھر کا ماحول، آفس کا ماحول، اداروں کا ماحول آٹومیٹک اچھا ہونا شروع ہو جائے گا. امید ہے آپ کو میری چھوٹی سی یہ کاوش پسند آئی ہوگی. کراچی آفس، سید علی مظفر. السلام علیکم.